بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ یونس کا آج ہم آخری رکوع پڑھیں گے جو آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 109 تک ہے۔ 6 آیتوں پر مشتمل یہ آخری رکوع۔ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جن کو اسلام کی حقانیت پر ذرا برابر بھی شبہ ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین حق نہیں ہے۔ ان میں ایک تو کفار ہیں جن کو اسلام کے سچے ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو دل سے تو مانتے ہیں لیکن زبان سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اور پھر کچھ اہل ایمان بھی ہیں جو ایمان والے ہیں، ظاہر بھی ان کا مسلمانوں کا ہے، باطن بھی ان کا جو ہے ایمان ہے، لیکن ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمزوری پائی جاتی ہے۔ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گھیر کر خطاب فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہیے کہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کچھ شک ہے تو اتنی بات ذہن میں رکھو کہ یہ شک تمہارا ہے، میرے اندر شک نہیں ہے۔ میں تو وہ ہوں کہ چاہے کچھ ہو جائے اپنے خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنے والا، اور تم جو سمجھتے ہو کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو، تم جن کی عبادت کرتے ہو، میں بھی کسی نہ کسی درجے میں ان کو کچھ سمجھوں گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ میرا جو ایمان ہے اتنا کامل اور اتنا مستقل ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی وجہ، دنیا کا کوئی سبب، چاہے کچھ بھی ہو، اس کو متزلزل نہیں کر سکتے، شیک نہیں کر سکتے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو اس کا مطلب اب مجھے کسی اور کی عبادت کرنے کے بارے میں سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں بھی مارتا ہے، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ۔ ایک دن تمہیں بھی مارنے والا ہے، ایک دن تم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے نا، تو تم کو جو اس دنیا سے لے جانے والا ہے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ اگر تم نہیں کر رہے ہو تو اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جانا تو اسی کے پاس ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مجھے اسی خدا کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ اس حکم کی تعمیل ہے۔ اور جو کوئی ایمان والوں میں سے ہو جاتا ہے، ایمان کا درجہ حاصل کرتا ہے، اس کو دنیا کی چیزیں شیک نہیں کر سکتی۔ اپنی عقیدت اور اپنے عقیدے میں جو کامل اور راسخ ہوتا ہے اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اس نے مجھے مومن بننے کا حکم دیا ہے اور اسی کے حکم کی تعمیل میں مومن بناؤں، تو اب اس کے بعد پھرنے کا کوئی سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا رخ سیدھا کر کے اسی کی دین کی طرف پلٹ جاؤں، اور کسی صورت میں کسی اور طرف پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، جب اقیم وجہک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک ڈائریکشن میں اپنا منہ کر لینا، تو جب آدمی ایک ڈائریکشن پہ اپنا منہ کرتا ہے تو اس کا منہ کسی اور ڈائریکشن کی طرف ہو ہی نہیں سکتا، تبھی تو کہا جاتا ہے اس نے ایک طرف منہ کیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس آدمی نے ویسٹ کی طرف اپنا منہ کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے نارتھ کی طرف منہ نہیں کیا ہوا ہے، اس نے ساؤتھ کی طرف منہ نہیں کیا ہوا ہے، اس نے ایسٹ کی طرف منہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اس ایک جملے سے 3 جملے بنیں گے، اور اگر اس کا منہ نارتھ کی طرف بھی جا رہا ہے، ساؤتھ کی طرف بھی جا رہا ہے، تو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اس نے ویسٹ کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے اور میں اس کی طرف منہ کیا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی اور طرف میرا منہ نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا اس کا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی قیمت پہ مشرکین میں سے نہیں ہونا ہے، تو میں نہیں ہو سکتا۔
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اب یہاں پر جو ہے جہاں مضبوط قوت ایمانی کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے خدا سے رجوع کرنا اور ایسی ذات سے رجوع کرنا جو تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، جو تمہیں فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نقصان اور ہمارے فائدے کا ذمہ دار ہے، اسی کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب جو نہ میرا فائدہ کر سکتے ہیں نہ میرا نقصان کر سکتے ہیں، ان کو کیا عبادت کروں میں، ان کو کیا پکاروں میں؟ تو مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کے لیے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں، اور خاص طور سے ایسے لوگوں کو جو خود اپنا کچھ فائدہ نقصان نہیں کر سکتے، وہ آپ کا کیا فائدہ نقصان کریں گے؟ فَإِن فَعَلْتَ، اور اتنا حکم دینے کے بعد بھی اگر تم نے ایسا کچھ کیا، مجھے جو اللہ کی جانب سے حکم ملا ہے، وارننگ ملی ہے، وہ اس طرح کی وارننگ ملی ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، اس کے باوجود فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کچھ کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ایمان صرف منہ سے ایمان والے ہیں بولنے کا نام نہیں ہے، پریکٹیکلی پروف ہوتا ہے ایمان۔ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے، کس انداز سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، کس انداز سے آپ دنیا کے فائدوں اور نقصانوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، کیسا ڈیل کرتے ہیں آپ ان سے۔ ایمان والے کے ڈیل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بے ایمان کے ڈیل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو پریکٹیکلی ثابت ہو جائے گا کون ایمان والے ہے کون نہیں ہے۔ ایمان والوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں جس پہ ایمان رکھتے ہیں اسی کی طرف جاتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے دنیا چلانے کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی بندے کو تکلیف میں ڈالتا ہے، تو اس بات پر ایمان والے کو یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی سوائے اس کے کوئی نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے تو آپ مومن ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے آپ کے ساتھ کچھ بھلائی کا، آپ کے ساتھ کچھ بہتری کا ارادہ کرتا ہے، فلا راد لفضلہ، اس کے فضل کو، اس کے کرم کو، اس کی عنایت کو آپ سے دور کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ لاکھ حاسدین، دشمن آپ کے خلاف سازشیں کر لے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کچھ کرنے میں بظاہر کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے تو ایمان والا سمجھتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ورنہ اللہ نہ چاہتا تو یہ کر سکتے تھے؟ ان کی اتنی بساط کہ یہ ہم کو نقصان پہنچائے؟ اللہ چاہتا ہے اسی لیے ہو رہا ہے۔ یہ ہے ایمان والے کا انداز فکر۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ فضل عنایت کرتا ہے۔ ایسی سوچ کا پیدا ہونا خود اپنے آپ میں فضل ہے، اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں دیتا۔ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، جس کو منتخب کرتا ہے اس کو سناتا ہے، اور جس کو سلیکٹ کرتا ہے وہی ایسی مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ فضل ہوتی ہی چیز ایسی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کہا گیا ہے۔ فضل چیز ہی ایسی ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور اے نبی آپ لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ پہلے والا دور ختم ہو چکا۔ جب جاہلیت کا زمانہ تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں تھا، حق کا راستہ نہیں آیا تھا، اس وقت کی بات اور تھی، اب تو حق آ چکا ہے۔ قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے سچائی کا راستہ، حق کا راستہ کھل کر تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اس کے بعد اگر کوئی ہدایت کا راستہ پائے، اس نبی کے فیض سے استفادہ کرے
تو اس میں اس کا بھلا ہے، اپنے بھلے کے لیے کرے گا جو کچھ کرے گا۔ تمہارے سیدھے راستے پر آنے سے نبی کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے بھٹک جانے سے نبی کا کوئی نقصان نہیں۔ جو کچھ تم کریں گے اچھا اپنے لیے کریں گے، اس کا فائدہ تم کو ملے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہو گیا، گمراہی کے پر راستے پر چلا گیا، وہ اس کی اپنی ہی تباہی ہے، کسی اور کا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ کہہ دیجئے لوگوں سے تمہارے اچھے اور برے کا میں نگران نہیں ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں کوئی قاضی شہر نہیں ہوں جیسا ہم کہتے نا عام بول چال میں، سب کی لے کر ہم کیوں پریشان ہوں۔ نبی کا طریقہ کار وہی تھا، حق کا راستہ کیا ہے بتا دیتے، ہدایت کیا ہے بتا دیتے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کا راستہ کدھر جاتا ہے، دوزخ کا راستہ کدھر جاتا ہے، سب بتا دیتے۔ اس کام میں جو جو چیز تم کو جاننی ہوتی نبی سب بتاتا، کچھ نہیں چھپاتا۔ لیکن اتنا سب بتانے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی بات نہیں مانی، اپنے غلط راستے پر چلتے رہے، تو نبی اس کے ذمہ دار نہیں ہے، ان کو اس کا اکاؤنٹیبل نہیں بنایا گیا ہے، آنسریبل نہیں بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اے نبی اب آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، اب یہ لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پریشان مت ہوئیے، آپ کو جو کہا گیا تھا وہی کرتے رہیے۔ کتنا لوگ بات سن رہے ہیں، کتنا ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہ سب باتوں میں آپ مت جائیے، آپ ٹینشن فری رہیے، جتنا حکم ملا ہے اتنا کرتے جائیے۔ اچھا بولنے والے اچھا بولتے ہی رہیں گے، برا بولنے والے برا بولتے ہی رہیں گے، آپ وہی کرتے رہیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو وہی کی جا رہی ہے۔ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور ان کی جو باتیں ہیں، جو ظلم و ستم ہیں، اس کے معاملے میں آپ تھوڑا صبر سے کام لیجئے۔ اس وقت تک آپ کو صبر کرنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ سنا دے۔ جب اللہ کے فیصلے کی گھڑی آئے گی تو پھر ان کا جو معاملہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا، تب تک تھوڑا برداشت کریے ان لوگوں کو۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ سنانے والا ہے، مگر جب اس کی حکمت کے مطابق وقت آئے گا تو اس وقت ہی آئے گا۔ تب تک آپ اپنا کام جاری رکھیے اور صبر کا مظاہرہ کیجیے، دیکھیں گے اس سے پہلے پہلے کس کس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، وہ آ جائیں گے آپ کے پاس، جس کو جانا ہے وہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنانا ہے تب سنا دے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔